امام یافعی لکھتے ہیں کہ دو دوست تھے، دو دوستوں میں آپس میں محبت اور پیار تھا۔ ایک دوست کی کرامت یہ تھی، دوست کی کرامت، کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی، آگ اثر نہیں کرتی تھی اس کے ہاتھ پہ۔ تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے، یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا چھوڑو یار، یہ ایک راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو۔ سب نے پوچھا، نہ بتایا۔ ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست، بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا، یار تو سب کو نہیں بتاتا، مجھے تو بتانا۔ آخر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے؟ اس نے کہا، یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن، یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا لیکن تجھے بتاتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ، میں جب جوان تھا نا، میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا، دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی۔ میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی، حسن تھا، اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے، لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کرنی۔ جی درود شریف پڑھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے، آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو نہیں بتایا، دوستوں کو بتایا، میں جوان تھا، مالدار تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، جمیل تھی، آنکھیں چار ہو گئی۔ میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا، پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا، اس لڑکی کو میں حاصل کروں۔ جنون تھا، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی بہت جنونی ہو، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم ہے۔ بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو، انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ جنون ضرور ہو جوانی میں، لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون، محبت رسول کا جنون۔ ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی۔ اور عشق کو تڑپاتا ہے، عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ اور عشق کو ذلیل کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے۔ ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے۔ اور عشق کو گمنام کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے، اور عشق کو بدنام کر دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے، انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، مالدار تھا، لڑکی سامنے نظر آئی، اس سے دل دے بیٹھا، آنکھیں چار ہو گئی، حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی، میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے تھے، میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا، اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی، میرے مکر میں نہیں آتی۔ میں نے بہت لالچ دی، مال کی، شادی کی، اس کی اس کی اس کی، کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی، کسی پہ وہ نہیں للچائی۔ پتہ ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا، کیونکہ دنیا تو ختم ہونا، دنیا بہت تھوڑی سی، بہت بے وفا ہے دنیا، بہت بے وفا ہے۔ حضرت
بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں. یہ دنیا ہے، صرف 2 دن کی. اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی، یہ دنیا ہے. دیکھیں تو سے بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے. اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے. یہ دنیا ہے. دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا، اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے. اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا، پھٹی ہوئی ٹوپی تھی، کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے. اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے، یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر. یہ دنیا ہے. کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو. دنیا کسی کے ساتھ. حضور سے لپٹ جاؤ، حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ. سب کچھ اپنا ہی اپنا ہے. حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ان سے لپٹ جاؤ، ان کے مذہب کو چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ. یہ اسلام ان کا گھر ہے، اسی سے لپٹ کر کے رہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور میرے امام کہتے فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائیں کیوں؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ مال تھا، دولت تھی، سب تھا. میں نے لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی میرے دام فریب میں بالکل نہ آئی. بالآخر اس کی شادی ہو گئی. اس پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہو گئی تو ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تو ہر غریب مالداروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا. میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت دیا ہے، تم غریبوں میں مال تقسیم کر دو. کورونا میں آپ نے دیکھا نا غریبوں کا کیا حال ہوا تھا، غریب کیا مالداروں کا کیا حال ہوا تھا، آپ نے دیکھا. اس زمانے میں قحط تھا، ہر غریب مالدار کے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ نوجوان اپنے دوستوں کو واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قطار میں جو لوگ لگے ہوئے تھے، اس قطار کے اندر، اس کیو کے اندر وہ لڑکی بھی لگی ہوئی تھی جس سے میں پیار کرتا. بہت عرصے بعد وہ لڑکی دکھی تو میں نے سوچا آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، آج اس کی مجبوری کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. اور میں نے اپنے نوکروں سے کہا تم ان سب کو تقسیم کرو. وہ لڑکی کو لے کے میں کمرے میں آیا اور لڑکی سے کہا لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، 3 میرے بچے ہیں اور تینوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. میرے بچے بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں تو میں بچوں کی وجہ سے تیرے دروازے پر آئی ہوں کہ تو لوگوں کو بھیک دے رہا ہے تو مجھے بھی دے دے. وہ نوجوان کہتا ہے مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں نے لڑکی سے کہا تو جو کہے گی میں دوں گا، دولت میں تجھے تول دوں گا، اناج کیا تجھے دولت میں تول دوں گا. بس ایک کام کر، اپنا جسم مجھے سونپ دے تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو جاؤں. یعنی اس نے زنا کی پیشکش کی، بدکاری کی پیشکش کی. پتہ ہے وہ لڑکی غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی. نیک ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں لڑکی نے فوراً ایک جملہ کہا، اے نوجوان اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے سارے دروازے تیرے گھر کے بند ہیں لیکن ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان جو کھلتا ہے اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتا، کوئی بند نہیں کر سکتا. اس نے کہا اگر تو اپنا جسم مجھے نہیں سونپے گی، میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گی، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. اس لڑکی نے کہا کچھ نہیں دیتے ہو تو میں آبرو بیچ کر تو اناج کما نہیں سکتی، روٹی کما نہیں سکتی. وہ واپس کیا ہوئی؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے. ننھے بچوں کو ماں تھی تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی. ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے. ایک ماں اپنے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں میں تمہیں کیا ممتا سکھاؤں، تم سے زیادہ ممتا کون جانے کیونکہ تم ماں ہو. میں کس طریقے سے تمہیں ممتا بتاؤں. ماں اگر مرغی ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے، چڑیا ہوتی ہے تو بھی بچوں سے پیار کرتی ہے. ارے ماں اگر وحشی کتیا ہوتی ہے تو بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات رسول اللہ کی امت میں ہو تو وہ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہوگی. اس ماں نے اپنے بچوں کو بلکتا اور تڑپتا دیکھا، ماں سے رہا نہ گیا. گھر سے یہ سوچ کر کے نکلی بچے
بچوں کی جان بچانا ہے تو آبرو کا سودا کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گی، یاد رکھنا یہ شیطان کا بہت بڑا مکر اور فریب ہے۔ اس طرح انسان سے گناہ کرواتا ہے کہ چلو ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ سن لو، بعد میں گناہ کرنے کی مہلت پر تو گناہ نہ، بعد میں توبہ کرنے کی مہلت پر گناہ مت کرو۔ کس نے کہہ دیا کہ گناہ کے بعد توبہ کی مہلت بھی ملے گی؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا بنے گا ہمارا؟ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی میری بہنوں۔ اس لڑکی نے یہ سوچ کر کہ چلو ابھی روٹی حاصل کرنے کے لیے گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن جیسے اس کے پاس ہے اس نے کہا کیا اپنا جسم دے دو گی؟ زبان سے ہاں نکلنے سے پہلے بدن لرز گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اس کا تصور تھا۔ کانپ گئی، اور اس کے بعد جب اس مرد نے کہا کہ تو جو کہے گی میں دینے تیار ہوں، بس اتنا کہ اپنا جسم دے دے، اس نے اس شخص سے کہا خبردار، اچھی طرح یاد رکھ، میں آبرو دے کر کے بچوں بچے کو تڑپ تڑپ کر بھوک سے مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب تیرے دروازے پہ لوٹ کر بھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی جیسے ہی پلٹ کر کے گئی، اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے، میں اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ میری بہنوں، جب وہ پلٹ کے چلی گئی، وہ لڑکے کا دل بدل گیا۔ وہ جوان کہتا ہے میرا دل بدلا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور مال و منال لے کر، تحفے تحائف لے کر، اور ساز و سامان لے کر، غلام کنیزوں کے ساتھ وہ اس لڑکی کے دروازے پر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے اس نے کہا بہن دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفے تحائف لے کر کے آیا ہوں۔ لڑکی نے دروازہ کھول کے مجھے دیکھا تو کہا اب بھی پاپ کے ارادے سے آیا ہے؟ کہا نہیں، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس لڑکی کو کہا کہ یہ سامان لے لو۔ میں نے، اس لڑکی نے کہا رک، ابھی نہیں لوں گی۔ اس نے سر سجدے میں رکھا اور بلند آواز سے دعا کی، اللہ میں اس نوجوان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ نوجوان اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرے بھائی، اس متقی پاک دامن لڑکی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جس دن سے اس نے دعا کی ہے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں، آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ نے دنیا کی آگ مجھ پہ حرام کر دی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ مجھ پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی ہوگی۔ میری بہنوں دیکھو، عزت بچانے والی نوجوان لڑکی اگر کسی آوارہ لڑکے کو دعا دے دے تو اس کو کرامت مل جاتی ہے، خود اس کی اپنی لڑکی کی کرامتوں کا حال کیا ہوگا، خود اس کے اپنے مقام و مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے میں اس سنی اجتماع میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہتا ہوں سب کچھ قربان کر دینا، 2 چیزیں بچا لینا، دنیا اور آخرت سب سمر جائے گی۔ ایک ایمان بچا لو اور ایک عزت بچا لو، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔